فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کے یہاں کا ثواب بہت اچھا ہے اگر یہ جانتے۔ اے ایمان والو، راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو حضور ہم پر نظر رکھیں، اور پہلے سے ہی بغور سنو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پچھلی آیت نمبر 103 میں اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا یہودیوں کو کہ اگر یہودی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم پر ایمان لاتے تو اللہ کے ہاں ان کا ثواب ان کے لیے بہت اچھا ہوتا، کیونکہ آخرت کی اگر تھوڑی سی بھی نعمت ہو تو وہ دنیا کی بڑی سے بڑی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت کے سامنے یعنی وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ آخرت کی تھوڑی نعمت وہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ نعمت سے بھی اعلیٰ ہے، تو اسی لیے اس آیت میں یہ بتایا گیا۔ اور اگلی آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ تعلیم و تلقین فرماتے تو وہ کبھی کبھی اگر صحابہ کوئی بات نہ سمجھ پاتے تو میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ یوں عرض کرتے راعینا یا رسول اللہ۔ اس کے معنی یہ تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے، یعنی جو آپ کلام فرما رہے ہیں اس کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیجیے۔ یہودی بھی اس بارگاہ میں بیٹھا کرتے تھے، یہودی کوئی نہ کوئی وہ یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کچھ مل جائے بے ادبی کرنے کا، تو اب اس بارگاہ میں اب یہ دیکھیے کہ یہودیوں کی لغت میں راعینا اس کا معنی بے ادبی کا نکلتا ہے، تو انہوں نے اسی بری نیت سے، دیکھیے ایک ہے اچھی نیت، صحابہ کی اچھی نیت تھی کہ راعینا یا رسول اللہ ہماری رعایت کیجیے، اور ان کی تھی بری نیت۔ تو اس وقت اب حضرت سعد بن معاذ مفسرین فرماتے ہیں وہ یہودیوں کی لغت کو جانتے تھے، کہ وہ یہ جانتے تھے کہ یہ شریر لوگ ہیں، یہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں تعلیم سیکھنے کے لیے، تلقین سیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اصطلاح سے واقف تھے۔ آپ نے ایک روز یہودی کی زبان سے یہ سن کر جب اس سے سنا کہ اس نے بری نیت سے اور اس نیت سے اس نے فرمایا تو آپ نے اسی وقت کہا اے دشمنان خدا تجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں نے اب کسی کی زبان سے، تم میں سے کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو سامنے سے جو یہودی تھا اس نے دلیل کے طور پر کیا کہا سنیے، مفسرین کہتے ہیں یہودیوں نے کہا آپ ہم پر کیوں بھرم ہوتے ہیں جبکہ مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں۔ تو اس وقت آپ رنجیدہ ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ حضور کی بارگاہ میں گئے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور یہ بات بتائی کہ یہ تو بری نیت سے کہتے ہیں اور صحابہ کی تو اچھی نیت ہے۔ اب دیکھیے اللہ کو صحابہ کا ادب کتنا پسند ہے، اللہ نے آیت مبارکہ یہ والی نازل کر دی اور فرمایا کہ صحابہ بھی اب راعینا نہیں کہیں گے، بلکہ صحابہ کے لیے بھی کہا اب تم راعینا کی جگہ تم انظرنا کہنا، یعنی حضور ہم پر نظر رکھیے، یعنی حضور ہم پر نگاہ کرم فرمائیے، یہ لفظ استعمال کرو گے کیونکہ اللہ نے اس لفظ سے ہی منع کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی تعظیم و توقیر اور ان کی جناب میں ادب کا لحاظ رکھنا یہ فرض ہے۔ اگر ان کی بارگاہ میں کوئی ایسا جملہ یا ایسا لفظ نکالنا جس سے معمولی سا بھی اندیشہ ہو کہ اس کی بارگاہ میں کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مقرر ہیں، آپ ان کے زبان سے سنیے کہ انبیاء کا تذکرہ ایسے کرتے ہیں کہ جیسے کہ ان کے بڑے بھائی ہوں، یا ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے گھر کا کوئی فرد ہو، ورنہ اللہ کے نبیوں کا مقام یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے کہ جس کی بارگاہ میں راعینا بول بھی نہیں سکتے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں اللہ کو اپنے نبیوں سے کتنا پیار ہے، یعنی اپنے نبی کا ادب اللہ سکھا رہا ہے۔ اور یہاں پر تو میرے آقا کا ادب دیکھیے کہ اللہ نے انظرنا تو لفظ دے دیا اور فرمایا، ساتھ یہ بھی فرمایا واسمعوا، اے میرے صحابہ تم میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے ہو تو غور
سے سنا کرو، ہمتن گوش ہو کر سنا کرو۔ تمہیں یہ بھی عرض کرنے کی ضرورت نہ رہے کہ انظرنا بھی تمہیں کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دوبارہ حضور ہمیں سمجھائیے۔ تو یہ ادب مصطفیٰ ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے صحابہ کو اور اس امت کو، قیامت تک آنے والی حضور کی امت کو یہ ادب سکھایا گیا کہ حضور کی ادب یہ اتنی مقدس بارگاہ ہے کہ یہاں تم نے اپنے لبوں کو بھی استعمال کر، اپنے الفاظ کو بھی اور زبان بھی کھولنی ہے تو کس ادب کے ساتھ کھولنی ہے۔ تو یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں سکھا رہی ہے۔ یہ آیت مبارکہ مکمل ہوتی ہے وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہودی توہین کر رہے ہیں، ان کے بارے میں بے ادبی کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ نے اس آیت میں ہی بتا دیا کہ ان یہودیوں کے لیے دردناک عذاب ہے، اور یہ ہمیں بتایا گیا۔ آگے کی آیت نمبر 105 سماعت کیجیے۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت جو تھی وہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی خیر خواہی کا اظہار کرتی، تو ان کی تکذیب میں اللہ نے یہ آیت نازل کر دی اور بتا دیا یہ جو تم سے دوستی کرنے آئے، یہ تم سے خیر خواہی کا بتا رہے ہیں، ہم تمہارے خیر خواہ ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا یہ یہودی کے خیر خواہی کے دعوے سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ قیامت تک جو یہودی ہے وہ مسلمانوں سے اگر ہمدردی کے دعوے کرے تو وہ جھوٹے ہیں، کبھی ان کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے، یہ اللہ نے ہمیں بتا دیا۔ آگے کی آیت نمبر 106، ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تجھے معلوم نہیں آسمانوں زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ آیت نمبر 106 اور 107 کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے تھی اور اس کا ترجمہ بیان کیا۔ اس کا وہ شان نزول اور اس کی تفسیر یہ ہے، نسخ کسے کہتے ہیں۔ پہلے تو ہمیں نسخ کی تعریف مختصر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، شاید آپ کو یاد ہو جائے۔ سابقہ حکم جو قرآن میں آئے، قرآن میں ناسخ و منسوخ یعنی بہت سے حکم ہیں جو بعد میں اس کو بدل دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں ناسخ و منسوخ۔ نسخ اسے کہتے ہیں، اسی کی تعریف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، یعنی پہلے ایک حکم آیا، اب اس کو کوئی اگلا دلیل شرعی سے وہ پچھلا حکم کو اٹھا دیا گیا، اسے کہتے ہیں نسخ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن حکیم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ کر دیا، اور تو اب کفار کو بڑی وحشت ہوئی کیونکہ وہ توریت کے ماننے والے تھے۔ جب قرآن حکیم آ گیا، اب پچھلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں کہ اب اس پر عمل نہیں ہوگا، تو جو کفار تھے ان کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ تو اس اعتراضات کا اس آیت مبارکہ میں اللہ نے ذکر کیا اور فرمایا کہ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی اللہ کی طرف سے ہے، دونوں عین حکمت ہے، تم اس کی حکمت کو سمجھو یا نہ سمجھو، لیکن یہ جو اتارا گیا یہ حکمت ہے، یہ کافروں کو بتایا گیا۔ اور فرمایا ناسخ یعنی جو نیا حکم آیا ہے کبھی منسوخ سے بھی زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا جو اللہ کی قدرت پر یقین رکھنے والے ہیں ان کو اس میں
کوئی تردد کی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مفسرین فرماتے ہیں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو اللہ منسوخ فرماتا ہے۔ تو یہ اس کی دلیلیں بتائی گئیں۔ تو یہ تمام نسخ و تبدیل جو ہے یہ اللہ کی قدرت کے دلائل ہیں، اور بتایا گیا کہ ایک آیت اور ایک حکم اگر منسوخ ہو جائے تو ایک کافروں تمہیں اس میں تعجب کیا ہے، اس کا یہ بتایا گیا، تعجب اس میں کوئی نہیں۔ اور اگر سمجھنا چاہے تو جو آیت نمبر 107 میں اللہ نے کیا فرمایا، تو اس کا شان نزول یہ کہ اللہ کو اختیار ہے اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون سازی کرے، کیونکہ ملک اسی کا ہے، قرآن اسی کا ہے، احکام اسی نے نازل کیے ہیں، وہ مالک ہے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آ جاتی ہے، سارے جہان میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو ایک کافروں جب یہ سارا جہان تبدیل ہو رہا ہے تو اللہ کا اگر کوئی حکم بدل جائے تو یہ بدلنا بھی یہ مخلوق کی مصلحت کے تحت ہوتا ہے۔ یہ آیت میں یہ سمجھایا گیا۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا من دون اللہ، بعض لوگ اسی سے گمراہ کرتے ہیں۔ آپ اس کو یاد رکھیے گا تو آپ کو ہمیشہ قرآن کی یہ جو اس کا ترجمہ کرتے وقت یہ آیتیں کافروں کے لیے نازل ہوئی۔ ابھی آپ نے اس کا شان نزول سنا کہ یہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں آپ من دون اللہ دیکھیں گے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں، پہلے اس کا ترجمہ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے مقابلے میں۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ تو یہ کس سے کہا گیا؟ یہ کافروں سے کہا گیا۔ یہ جو آیت آپ نے ابھی سنی کہ جو کہتے تھے کہ جو یہ کیوں بدلا گیا یہ پہلا والا حکم، تو اللہ نے کیا کہا، تجھے معلوم نہیں آسمانوں زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا کوئی حمایتی اور مددگار نہیں۔ تو یہ کافروں سے کہا گیا۔ تو من دون اللہ سے پتہ چلا یہ کافروں کے مقابلے میں، یعنی اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ اگر کسی کو طاقت دے دے، اللہ کسی کو اختیار دے دے، ہم یہی کہتے ہیں کہ جب رب کسی کو اختیار دے دے تو پھر مدد ہو سکتی ہے، اور اس کی سینکڑوں مثالیں قرآن سے بھی ملیں گی، احادیث مبارکہ سے بھی ملیں گی۔ اگر آپ قرآن میں آگے آئے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مدد کیا کرتے تھے، کیسے لوگوں کی، بیماروں کی مدد کرتے تھے، کوڑیوں کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، نابینا اندھے ہوتے تھے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کئی وہ جو آنکھوں سے پیدائشی ان کی آنکھوں میں نور نہیں انہیں آنکھ والا کر دیا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ فرشتوں کی مدد، کیا اللہ اپنی مدد خود نہیں کر سکتا تھا؟ اللہ نے فرشتوں کو اختیار دیا۔ تو قرآن میں ہی ہے کہ بدر میں اللہ نے فرشتے بھیجے، احد میں اللہ نے فرشتے بھیجے، غزوہ حنین میں اللہ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ تو کس کے ذریعے کی قرآن بتاتا ہے؟ تو ساری مدد کفر نہیں ہوتی، ساری مدد شرک نہیں ہوتی۔ تو یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ تو لوگ یہیں سے گمراہ کرتے ہیں کہ دیکھو یہ مدد کے لیے پکارا، تو بھائی اللہ کے مقابلے میں نہیں پکارا، یہ اللہ نے اسے طاقت اور اختیار دی۔ تو یہ عقیدہ یاد رکھنا چاہیے، ورنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو احادیث مبارکہ بھری ہوئی ہیں کہ میرے آقا نے کس طرح اپنے غلاموں کی مدد کی ہے۔ وہ آپ حضور کی سیرت پڑھی آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اور اسی طرح غوث پاک ہوں یا دیگر اولیاء ہوں، ان کی مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور حد تواتر سے یہ ثابت ہے۔ لیکن یہ کیونکہ یہ میں نے صرف مختصر آپ کے سامنے اس کی تفسیر رکھی۔ آیت نمبر 108 کی طرف ہم آتے ہیں۔ ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول سے ویسا ہی سوال کرو جیسے اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے، اور جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت موسیٰ تو توریت کو ایک ساتھ لے کر آئے تھے، تو آپ بھی ہمارے پاس ایک ساتھ قرآن لے کر آ جائیں۔ قرآن حکیم 23 سال کے کم و بیش عرصے میں نازل ہوا، وہ کہتے ہیں پورا قرآن ایک ساتھ لے کر آئیں۔ آپ یہ جو تھوڑی تھوڑی آیتیں ہمیں سناتے ہیں تو ہم جب آپ پر ایمان لائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں انہوں نے یہ کہا، یا پھر دوسری انہوں نے بات حضور کی بارگاہ میں یہ رکھی کہ آپ
اللہ کو ہمیں دکھائیے، آپ فرشتے جو آپ پر وحی لاتے ہیں انہیں ہمیں دکھائیے کہ یہ آپ پر وحی لا رہے ہیں۔ تو اس سوالات کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسے سوال کرو جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے؟ تو سن لو اے یہودیوں، جب میرے حبیب کی نبوت اور ان کا دلائل سے معجزات سے ثابت ہو چکا ہے تو پھر تمہارا ایسے لا یعنی سوال کرنا کہ قرآن ایک ساتھ لے کر آ جاؤ، فرشتوں کو دکھائیے، اللہ کو دکھائیے، تو یہ تمہارے جو سوال ہیں لا یعنی ہیں، ایسے سوال نہ کرو۔ پھر ایمان والوں سے اللہ نے کہا اے ایمان والو، بے شک یہودی دھوکے باز ہیں اور تم سے حسد کرنے والے ہیں، ان کی تمنا تو یہ ہے کہ مسلمان کسی نہ کسی مشکل میں چلے جائیں، لہٰذا یہ جو سوال حضور کی بارگاہ میں ایسے سوال کرتے ہیں تو مسلمانوں سے کہا گیا تم ان کی ایسی کوئی بات قبول نہ کرو جو بظاہر تمہیں بھی نصیحت لگ رہی ہو، اور یاد رکھو جو ایمان کے بدلے کفر اختیار کرے گا وہ اپنے دین سے پھر گیا اور وہ سیدھے راستے سے پھر گیا۔ اس آیت مبارکہ میں ایک اصول ہمیں ملا، کیونکہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، صرف وہ یہ آیت مکمل اس کا ایک جو ہمارے لیے مفسرین نے کیا فرمایا کہ صحیح مقصد نہ ہو، کسی بھی سوال پوچھنے کا کوئی مقصد نہ ہو تو سوال کرنا منع ہے۔ اگر آپ کو سوال سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بے فضول آپ نے سوال کرنا ہے، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ ایسے سوال کرنا منع ہے۔ لہٰذا اس سے علماء نے فرمایا کہ اس آیت کے پیش نظر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر علماء کی بارگاہ میں جائیں یا مفتیان کرام سے کی بارگاہ میں جائیں، اب ان سے یہ سوال پوچھے جائیں کہ زمین پر بیٹھ کر چاند کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں اور ایسے صرف پریشان کرنے کے لیے کہ اس کو ٹیسٹ لیتے ہیں کہ یہ مفتی کیسا ہے، یہ عالم کیسا ہے، تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اس کا امتحان لینا اور اس کی لا علمی ظاہر کرنے کے لیے سوال کرے گا تو یہ سب ناجائز ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں جس کام سے منع کروں اس سے رک جاؤ، جس کام کا حکم دوں اسے اپنی طاقت کے مطابق کرو۔ تم سے پہلے کے لوگ محض ان کے سوالات کی کثرت اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے نے انہیں ہلاک کر دیا، یعنی انہیں برباد کر دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں بے مقصد سوال نہیں کرنے چاہیے۔ کل انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے 9 سے